تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، بار بار، میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں. وہ تیسرا کیا، مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا میرے بھائی. مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے، تم ختم بولو نہیں ہوتے، تم فنش نہیں ہوتے، روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی. اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں، ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا، بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کہتے ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہ. تیسرا، تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ 3 باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا، تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے، اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے. جو اس دور میں ملحد تھے، ایتھیس تھے، وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کہتے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ زمانے کے تصرفات ہیں، یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے سب؟ یہ نیچرل پروسیس ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو، پودا اگے گا، پھل اگے گا، آم ادلیں گے، نیچرل ہے نا. کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے. تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. مر گئے، کھاؤ پیو موج مستی. آج بھی بہت سے لوگ، زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں. حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں، سوچ ان کی بھی، وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا. وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا، تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا. اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا، اس جنم میں کیا بناؤں؟ کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں، تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ گدھا. تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا، پھر انسان بن جاؤں گا. خیر یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں. لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو، کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ، تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف ایک دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا. اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں یہ نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی، ملکہ مکھی، مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں، چھتا تیار کرتی ہیں، اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی. اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں. ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار، اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے، یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی؟ بیوٹی پارلر جائے گی، 2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے. اب تو ایسے بیوٹی پارلر آ گئے ہیں تو اربوں روپے چھاپ رہے، مرد تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو. یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے یار. اور ایسی بیوٹی، ہمارے ایک رشتے دار بتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھائی بیوٹی پارلر میں. ابھی خیر میں اب بیوٹی پارلر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے. اور تیسرا، قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، ہوا یہ تھا، تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے، استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، نظریاتی اختلاف کرتے تھے، اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے، اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا، قرآن کہتا ہے
مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی؟ ہی ہاتا لما توعدون. دوسرے مقام پر ہے, اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی, ہی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی, اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتا ہے, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے, دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی, امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا, تو چائنا والے اور تو کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں, ابے دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے, ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے؟ آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا, تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ؟ ٹائم تو بتائیں, یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سأل سائل بعذاب واقع, اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے, وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا, ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہو, میں پولیس لے آؤں گا, کہتے ہیں لے آنا, ٹھیک ہے نا, بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی, اس میں حکمتیں ہیں. ٹائم نہیں بتایا اللہ نے. قل لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں پیغمبر ہوں, پیغمبر کا کام, میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا, کس دن ہوگا یہ مجھے خود بھی نہیں پتا. ایک موقف تھا, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل گور جھوٹے نبی ہوتے اور دنیا کی لالچ اور چاہت میں نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو آپ کہہ دیتے 100 سال بعد آئے گی. کیا خیال ہے؟ 200 سال بعد آئے گی. 200 سال بعد کون جا کے دیکھتا بھائی؟ نبی کو معاذ اللہ نقل کفر, جو عزت حاصل کرنی تھی, جو دولت, وہ تو مل جاتی نا بھائی. دنیا میں جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی تو لوٹو, ہمارے مرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے. لیکن تمام پیغمبروں کا موقف اس میں ایک ہی تھا, مضبوط موقف, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں. قرآن نے یہ بھی کہا, یہ سوال بھی بہت دہراتے تھے, کب آئے گی, کب آئے گی, ٹائم بتائیں, ٹائم بتائیں. قرآن ہر دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن مختلف انداز سے. تو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا سورہ اعراف میں یا سورہ انعام میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اعلم الغیب, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کب آئے گی بھائی. یہ تو جس سے جو دے گا وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا, وہ نہیں بتا رہے. یہ فرشتے کو بھی علم نہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے انسانی شکل میں اور نبی سے آ کے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے. آپ نے بتایا ایمان ایک خدا پہ ایمان لانا, موت کے بعد زندگی, فرشتوں پہ ایمان. جبریل نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا اسلام ہے 5 نمازیں قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. آپ نے فرمایا جبریل نے احسان کیا ہے,
یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو. تو ظاہر ہے اب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو عبادت میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر جبریل نے پوچھا اچھا بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، ہر سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے. یعنی نبی نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا ہے کہ کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتا ہے اور تمہیں بھی نہیں پتا ہے. پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ علامتیں بتائیں قیامت کی، یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، کچھ علامتیں تو ہوں گی، آپ نے علامتیں بتائی ہیں. ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں، قیامت کا ٹائم نہیں بتایا. اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے، لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے، جو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں، جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں، ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں. بولو نا، ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے؟ بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں؟ ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں آج کل، بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں. ونس اپون اے ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا، اب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق، اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ انڈیویجول میں لائف گزارتی ہیں. میرے ہسبینڈ ہے، یہ ہے، میں ان کی وائف ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ ان کی مدر ہوں گی نا. لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو، بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو، تو فوراً ایک بیان چلا دیں گی بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب والا سسرال والا بنایا، تو یہ سسرال والا اللہ نے ایویں ہی ذکر کر دیا. تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا، شوہر کے ماں باپ ہی تو آئیں گے. یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا. نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ. میں مانتا ہوں بہوؤں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے جو آج کل ظلم چل رہا ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہو اور ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. جو بھائی رشتہ ہے، اور ایک محترم رشتہ اللہ نے بنا دیا. تو خیر کہاں سے بات؟ جلدی ٹائم بہت کم رہ گیا، جلدی. کدھر چھوڑا ہے میں نے؟ پانی. ہاں، ان تلد الامۃ ربتہا. نبی نے فرمایا قیامت کی علامات ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی باپ اپنے باپ کو جنے گا. آج کل جو ابا سے پیدا ہو رہے ہیں نا، وہ ابا کے باپ پیدا ہو رہے ہیں. ابا پوچھ ہی نہیں سکتے تو لیٹ کیوں آ رہا ہے. پوچھ سکتے ہیں آج کل جوان اولادوں سے گٹر کے ڈھکن پہ اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا. فوراً جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا، ڈیڈی پاپا، ایک تو ابو بلوایا کرو یار. ابا کو ابو کے لفظ میں کتنا پیار ہے یار. شکر ہے ہم اپنے ابو کو ابو بولتے تھے. پاپا ڈیڈی بھی جائز ہے، بابا بھی جائز ہے. میرے ایک چینل کے بچے مجھے بابا بولتے ہیں، 3 چینلوں کے ابو بولتے ہیں. میرے پاس تو ہر قسم کی سہولت ہے، ڈیڈی بھی بلوا سکتا ہوں، لیکن جو بابا بولتے ہیں نا، میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کیا بولیں؟ ابو بولیں. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے یار. خیر بابا پاپا ڈیڈی بھی چلتا ہے. ایک تو ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کے بابا پاپا اس طرح کتنے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بیکری کا سارا آئٹم ان کے یہاں پاپا بھی، اور پتہ نہیں مختلف چیزیں ان کے یہاں ہیں. اور بھی ہیں، وہ نہیں لوں گا، وہ پھر ناراض ہو جائیں گے. وہ سارے بیکری کے آئٹم ہیں جو انہوں نے گھر میں لا کے رشتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ابو کا لفظ میں کیا ہے، امی کے لفظ میں کیا ہے؟ پیار ہے بہت. امی ابو کتنا پیارا لفظ لگتا ہے. سارے چیزیں گوروں کی. ڈیڈ، جب ڈیڈ بولو گے نا تو بولے گا او ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ، صحیح ہے نا. وہ پھر پوری انگلش لے گا، آدھی نہیں لے گا وہ. ابو کو ایسا بولنا بہت، ابو کے لفظ میں اتنا پیار ہے. ابو یہ کیا کر رہے ہو، یہ نکلتا ہی نہیں ہے منہ سے. ابو بول دیا تو بس ہتھیار آپ نے ڈال دیے. اب ایسا نہ ہو ڈیڈی کو جا کے کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دو. ڈیڈ بول رہے ہو، ابو بول رہے ہو، چلو جو مرضی بولو، لیکن باپ کو سمجھو. کیا باپ ہے، وہ تمہیں ڈانٹ سکتا ہے، ضرورت پڑے تو تھپڑ بھی لگا سکتا ہے، مار دے. آگے سے سینہ مت اکڑا کرو. یہ قیامت کی علامات ہیں کہ بڑے چھوٹے بن جائیں گے، اور چھوٹے کیا بن جائیں گے؟ باپ بن جائیں گے. وقت مکمل ہو گیا، اذان بھی ہونے والی ہے. تو یہ 3 ٹاپک سمجھ میں آ گئے. تو سأل سائل بعذاب، واقعی میں بھی یہی کہ اس نے پوچھا کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع. جب آئے گی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ بتا دوں جب آئے گی تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا.